السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جب بھی میں رات کو سوتی ہوں نا، سونے سے پہلے میں نے کچن کی ایسی ہی شکل کر کے سونا ہوتا ہے۔ مینس ایک طرف برتن سارے سمیٹ دیتی ہوں باسکٹ میں۔ اب صبح میڈ آئیں گی تو انہوں نے تو صرف برتن دھونے ہیں اور باقی کچن میرا صاف ستھرا ویسے ہی کلین لگتا ہے۔ تو یہ میری روٹین ہے، آپ اس روٹین کو فالو کریں۔ رات کو کچن بکھرا ہوا کر کے نہ سویا کریں، ہر چیز سمیٹ کے سویا کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا صبح جب آپ کچن میں آئیں گی نا تو آپ کا ناشتہ بنانے کو خود بخود دل کرے گا۔ بہرحال میرا تو ناشتے کا ٹائم تو گزر چکا تھا، ناشتہ میں نے بس بنا لیا تھا اور اس کے بعد پھر میرے کھانے کا ٹائم آ گیا۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی آج کریلے۔ دو طرح کے کریلے ہیں، ایک تو میں نے بنائے ہیں بھرے ہوئے کریلے، قیمہ بھر کے بنائے تھے، اور دوسرا جو ہے نا وہ میں نے کٹنگ کر کے فریز کر لینے ہیں، تو کسی ٹائم بھی میں اپنے ہسبینڈ کو بنا کے دے دوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے موسٹ فیوریٹ ہیں کریلے۔ ان کو قیمے میں دے دو یا چکن میں، مطلب یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میں نے ان کے لیے قیمہ بھر کے بنائے تھے کریلے، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ کلیننگ بھی کتنی ضروری ہے۔ مینز میں ہر چیز کرتی ہوں، جب آپ کوئی ویجیٹیبل کٹنگ کر رہے ہیں نا تو ٹیبل آپ کا گندا ہوئے گا ہی ہوئے گا لازمی، تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ کلین کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ چھوڑ دیا جی چلو ایسے ہی چھوڑ کے آپ اندر چلے گئے، جا کے لیٹ گئے، کوئی اور کام کرنے لگ گئے۔ کوئی بھی اچانک آپ کے گھر آ سکتا ہے، تو آپ کا گھر تو کلین ہونا چاہیے نا ہر وقت، یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ تو آپ دیکھیے میں نے یہ ایسے کریلے کٹنگ کر کے رکھ لیے۔ نیکسٹ میں کچن میں آ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کریلے جو ہے نا ان کو فلنگ کر لیتی ہوں قیمے سے۔ تو جو قیمہ ہے وہ میں نے جسٹ نمک مرچ اور ہلدی، گرم مسالہ، تھوڑا سا زیرہ ڈال کے نا پانی ڈال کے اس کو پکا لیا تھا، جسٹ سمپل۔ اس میں کوئی ایکسٹرا چیز، کوئی پیاز لہسن کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، اور اس میں گھی بھی ایڈ نہیں کرنا۔ یہ ایک ٹپ ہے، جب ہم بھرے ہوئے کریلے بناتے ہیں نا تو اس کے اندر گھی نہیں ڈالتے۔ جو قیمہ ہوتا ہے یا جو بھی آپ نے فلنگ ریڈی کرنی ہے نا اس کے اندر گھی نہیں ڈالنا، ٹھیک، کیونکہ اس کے اندر خود ہی موئسچر اتنا ہوتا ہے نا قیمے کے اندر، تو تھوڑا بہت وہ آئل خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ بالکل ہی آئلی ہو جاتا ہے، اور کھانے میں بہت زیادہ آئل لگ رہا ہوتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے یہاں پہ سارے قیمے جو ہے نا میں نے یہاں پہ سارے کریلے جو ہے نا وہ میں نے بھر دیے تھے۔ اس کے بعد میں نے جی ان کو پلیٹ میں نکالا اور ان کو میں نے فرائی کر لیا۔ ریسپی تو میری چلتی رہے گی، ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپ شیئر کروں گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی حکومت رہے آپ کے گھر پہ، آپ کے شوہر کے دل میں، آپ کے بچوں کی نظر میں آپ کی عزت ہوئے، تو پھر آپ آگے سے بھی رسپیکٹ دینا سیکھیں یار۔ مطلب آپ کے شوہر ہیں، آپ اپنے شوہر کو جتنی عزت دیں گے نا وہ بھی آپ کو واپس میں اتنی ہی عزت دیں گے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی ہیں، لیکن وہ ہمیں عزت نہیں دیتے۔ غلط ہے یہ، ہم ان کی عزت نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کی پیٹھ پیچھے بولتے بھی ہیں، کچھ وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں نا تو ہم غصہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پیٹھ پیچھے ان کی برائی بھی کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی رسپیکٹ کر رہی ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہے۔ یہ ایک بے وفائی ہے، ایک طرح سے بے وفائی ہے جو ہم اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہیں۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے محبت نہیں ہے، یہ جسٹ ایک کہہ لیں کہ انسان جو ہے نا وہ نہ شکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نہ شکرے ہیں۔ اگر ہمارے شوہر نے ہمیں وہ چیز دلا دی جو ہم لینا چاہتے ہیں، کوئی کپڑے ہو گئے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ ہمیں جب دلا دیتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ مطلب عورت ہوتی نا شکریہ نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ عورت میں عقل کم ہے تو مرد میں عقل زیادہ ہے، تو وہ عورت ہے ہی ایسی، نیچرلی ایسی ہے یار، مطلب شکر کر ہی نہیں سکتی نا، کرتی بھی ہوگی تو اس ٹائم تک کرتی ہے جتنی دیر میں اس کا شوہر جو ہے نا اس کے ساتھ ٹھیک ہے۔ مطلب کچھ شوہر نے کہہ دیا، 2-4 دن اپنا بھی موڈ آف ہو جاتا ہے، موڈ سوئنگ ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھیں نا یار، کسی ٹائم انسان کمپرومائز بھی کر ہی لیتا ہے نا کسی چیز میں، اگر ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے تو پھر تو ہمارا گزارا کرنا مشکل ہی ہے نا۔ اینی ویز میرے کریلے یہاں پہ ہو گئے تھے فرائی، اور میں نے پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ کو بھی کٹنگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ساتھ آپ نے کلیننگ کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے گا یہ ٹماٹر پیل کر رہی ہوں نا تو نیچے جو بھی میرا بکھرا ہوا ہے نا، مطلب میں نے ایک صفائی ساتھ کرنی ہے، یہ میرا کام ہے۔ اگر میں کچن کو گندا رکھوں گی نا تو مطلب برا لگے گا۔ ایک تھوڑا سا وائپ کرنے سے مطلب شیڈ ہماری صاف لگنے لگ جاتی ہے، تو مطلب اچھی بات ہے نا یار، مطلب آپ نے کام کیا تو ساتھ ہی شیڈ صاف کر دیں، تو
آپ کو میسی نہیں لگتا کچن، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں آئل زیادہ تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا آئل نکالا ہے، تھوڑا آئل کم کر لیا ہے کیونکہ پھر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے جس میں میرا مسالہ ریڈی ہو جائے۔ اور مسالہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے پیاز ڈالا ہے اور ٹماٹر، ہری مرچ ڈال کے اس کے اندر نمک، مرچ، ہلدی ڈال کے تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے کیونکہ کریلے جو ہے نا وہ کڑوے ہوتے ہیں، تو اس لیے نمک جو ہے نا وہ میں کریلوں میں بہت کم ڈالتی ہوں۔ آپ نے دیکھا میں نے 1 پینچ ڈالی ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے ہم نے مسالہ فرائی کر لیا ہے سارا۔ تو اس میں آلو بھی میں نے ایڈ کیے تھے، لیکن آلو کی میں ویڈیو بنانا بھول گئی تھی کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہے تھے، اور میں نے کہا چلو میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں یار، میں نے آلو ڈالنا بھول گئی ہوں۔ اور پھر میں نے اس کے اندر قیمہ ایڈ کیا تھا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ قیمے کے ساتھ میں نے آلو ڈالے تھے اور آلو ڈال کے نا میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا۔ جب آلو میرے گل گئے تھے اس کے بعد پھر میں نے کریلے اندر رکھے اور اس کو دم دے دیا تھا، دھنیا ڈالا تھا اوپر، اور اتنے ٹیسٹی بنے تھے نا۔ میں نے فرسٹ ٹائم یہ بھرے ہوئے کریلے بنائے تھے اور بہت ہی مزے کے لگے تھے، میرے ہسبینڈ کو بھی بہت پسند آئے تھے۔ میری طرف سے یہ ریسپی نا ریکمینڈڈ ہے، آپ لوگ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میری کیسی لگی ہے، اور لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ نیو ویڈیو میں ملتے ہیں۔